ویلکم ٹو زومن. آئی ایم زنیرہ اظہر. تبدیلی کا نعرہ بلند کرنے والی پی ٹی آئی کیا خود تبدیل ہو رہی ہے؟ 21 سینچری اور غیر شرعی وی پی این، اور کیا اسموگ سے بچنے کے لیے ہواؤں کے رخ پہ ڈیپینڈ کرنا کافی ہے؟ یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے آج کے زومن میں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو مزید ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کی 24 نومبر کی احتجاج کی کال کے حوالے سے. ٹاپ لیڈرشپ میں تو ڈویژن نظر آ ہی رہی تھی، لیکن اب کے پی سے خبریں آ رہی ہیں کہ پشاور سٹی کے سینئر نائب صدر اور جنرل سیکرٹری نے استعفیٰ دے دیا ہے، جس کے ساتھ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی ریلیز کیا ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ مزید استعفے بھی آ سکتے ہیں، اور یہ اختلافات کیوں ہیں؟ یہ اختلافات عہدوں کی تقسیم پہ ہیں. دوسری طرف آج بانی پی ٹی آئی نے اپنے 3 نئے فوکل پرسنز کا اعلان کیا ہے، جن میں عمر ایوب ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں اور بیرسٹر گوہر ہیں. سمجھ سے باہر ہے کہ روزانہ نئے فوکل پرسنز ایک نئی سیاسی کمیٹی، بشرا بی بی کی سیاسی سرگرمیاں اور علیمہ خان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، یہ اتنے سارے فرنٹس ایک کال کو یونانیمسلی کیسے لیڈ کریں گے؟ اگر مطالبات کی طرف جائیں تو وہ بھی روزانہ چینج ہو رہے ہیں، ہر بندہ ڈیفرنٹ بات کر رہا ہے. کل اسد کیسر نے کہا کہ مطالبات یہ ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کریں، ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، افغانستان کے ساتھ ٹریڈ بحال کریں. فیصل چودھری کی طرف جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ احتجاج صرف اسلام آباد میں نہیں بلکہ پورے پاکستان اور دنیا بھر میں ہوگا. جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے یہ جاری رہے گا. اگر فیصل چودھری کے مطابق مطالبات کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم واپس کریں اور قیدیوں کو رہا کریں. ایسے میں یو کے فارن سیکرٹری ڈیوڈ لیمی نے اپنے ارکان اسمبلی کے خط کا جواب دیا ہے، جس میں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کے کوئی اشارے نہیں ملے، اور 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پاکستان کی پارلیمنٹ نے دی ہے، جو کہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے. لہٰذا ان سارے آرگومنٹس کو اگر اکٹھا کریں تو اسٹیبلشمنٹ، حکومت، یو کے، یو ایس، جہاں جہاں ٹیپ کیا ہے پی ٹی آئی نے، کہیں سے بھی ان کو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا. ایسے میں بشرا بی بی کا انصاف اسٹوڈنٹس اور یوتھ لیڈرز کے ساتھ ملاقات کرنا اور یہ کہنا کہ بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے یوتھ کے لیے کہ ان کو نوجوانوں سے بڑی توقعات ہیں، شاید یوتھ کو موبلائز کر کے سڑکوں پہ لانے کی ایک کوشش ہے. اور اگر اس کو 9 مئی کے لینس سے دیکھیں، اگر ایسا موب، اس طرح یوتھ آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تو پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. ہم نہیں جانتے کہ یہ ریئلائزیشن پی ٹی آئی میں موجود ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر گورنمنٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ پینک موڈ میں ہے، اور رائٹلی سو. امیر جماعت اسلامی یہ کہتے ہیں کہ آدھا کام جو پی ٹی آئی کرنا چاہتی ہے وہ گورنمنٹ ویسے ہی کر دیتی ہے، ایک پینکڈ رسپانس دے کے اور ایک کیوٹک سچویشن میں پریسرز کر کے، جو کہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ گیسٹس موجود ہیں. ملک احمد خان بچر جو کہ پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں، اسپوکس پرسن فار پنجاب گورنمنٹ سید کوثر کاظمی. بہت شکریہ آپ دونوں نے ہمیں جوائن کیا. ملک احمد خان صاحب، آپ سے سٹارٹ کرتی ہوں. 2-4 دن کے اندر کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو اناؤنسمنٹ ہوئی کہ آپ لوگ احتجاج کی کال کی طرف جا رہے ہیں 24 نومبر کو. اس کے بعد ایک سیاسی کمیٹی اناؤنس ہوئی، ساتھ ساتھ علیمہ خان بھی ایکٹیو ہیں، بشرا بی بی بھی ایکٹیو ہیں. آج پھر 3 نئے فوکل پرسنز بانی پی ٹی آئی نے مقرر کر دیے ہیں، عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر. اور اوپر سے لیڈرشپ میں جو یہ ڈویژن ہے سو ہے. آپ کے جو کے پی میں پشاور سٹی کے سینئر نائب صدر ہیں اور جنرل سیکرٹری، انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور عہدوں کے تنازع پہ یہ سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں. فالٹ لائنز بہت بڑھتی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے اندر. اگر ایسے ہی رہا تو اس طرح کی فریکچرڈ لیڈرشپ کے ساتھ آپ ایک ایسی کال کس طرح دیں گے جس میں آپ لوگوں کے جو ایمز ہیں وہ بہت بڑے ہیں؟ آپ لوگ چاہتے ہیں سٹولن مینڈیٹ بھی واپس ملے، بانی پی ٹی آئی رہا بھی ہوں، اور وہ میں بعد میں بات کروں گی کہ اس کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی مختلف لیڈرز مختلف بیان کر رہے ہیں. یہ کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے، بڑی پارٹیوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے 24 نومبر پہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا پاکستان موبلائز ہے، اور انشاءاللہ پورا پاکستان اسلام آباد پہنچے گا، اور جو ٹارگٹس ملے ہیں ان ٹارگٹس کو میٹ کیا جائے گا. اور میں یہ آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو تقریباً 2 سال سے احتجاج میں ہے،
اور جتنی فسطائیت اور جتنی فرعونیت کا سامنا پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے تو میرے خیال میں کسی جماعت نے نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پوری طرح تیار ہے. ان کے ورکرز، ان کے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، جتنے بھی ان کے وابستہ ہیں، اور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے جو مہنگائی کے ساتھ اس وقت کچلی جا چکی ہے. تو میرا یہ نہیں خیال کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو کوئی میٹر کرنا چاہیے. جو بڑی جماعتیں ہوتی ہیں تھوڑا بہت تو اختلاف رائے ہر جماعت میں ہوتا ہے. تو باقی 24 نومبر کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ 24 کو ہم اسلام آباد پہنچیں گے. اچھا، یہ جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں اس میں اگر آپ کلیئر کر دیں کہ اصل میں اس وقت آپ کو ریپرزینٹ کون کر رہا ہے؟ علیمہ خان کر رہی ہیں، بشرا بی بی کر رہی ہیں کہ سیاسی کمیٹی کر رہی ہے؟ کیونکہ ان میں الائنمنٹ نظر نہیں آتی. اسد قیصر نے جو مطالبات سامنے رکھے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. وہ تو افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کھولنے کی بھی بات کر رہے ہیں. فیصل چودھری جو بات کر رہے ہیں وہ مختلف ہے. وہ تو کہتے ہیں 26ویں ترمیم بھی واپس لیں. تو اصل میں ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا ایجنڈا جو ہے نا جی، جو ہمارا یہ ٹوٹل ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جو خان صاحب پہ بیس لیس مقدمات ہیں جو کہ 2 سال میں کچھ بھی نہیں نکلا. آپ آج دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے پھر ان کو مروڑ اٹھ رہا ہے. 9 مئی یہ کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. دوسری ہماری بات یہ ہے کہ جو جوڈیشل کو ہوا ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ 26th امینڈمنٹ کے بعد جو پیرالل عدالتیں بن چکی ہیں، یعنی اصل سپریم کورٹ تو صرف نان نفقہ اور طلاق کے فیصلے ہی کرے گا. تو آئینی بینچ 7 بن چکے ہیں، اور اس کے بعد مہنگائی. ہم تو پوری طرح چونکہ ہم ایک پرامن سیاسی جماعت ہیں جی، اور آرٹیکل 16-17 ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اگر ہماری مقبولیت نہیں ہے، ہمارے میں اختلاف ہیں، تو یہ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ تو یہ تو ہمیں کھل کے احتجاج کرنے دیں. جو پولیٹیکل جماعت ہوتی ہے جب اس کے پاس کوثر کاظمی صاحب آپ لوگ گھبرا جاتے ہیں. یہ بات جماعت اسلامی کے امیر نے بھی کہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی ابھی اناؤنس کرتی ہے اور گورنمنٹ جو اقدامات لیتی ہے اس میں بالکل پینک موڈ میں چلے تو آدھا ٹارگٹ تو وہیں اچیو ہو جاتا ہے. ڈو یو اگری ٹو دیٹ؟ آپ نے ایک عرصہ سنا بانی تحریک انتشار ہوں یا باقی ان کے جو افراد ہوں، وہ ہمیشہ ایک مطالبہ کرتے تھے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کا ہیں. حکومت نے بالآخر ان کے سامنے وہ تمام تر ثبوت رکھے، اور اب جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہم پرامن جماعت ہیں تو یقین کریں ہنسی آتی ہے. کیسی پرامن جماعت ہے جی کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اعلان کر رہا ہے احتجاج کا، جس کو یہ پرامن کہہ رہے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، یہ کہتے ہیں جی پرامن احتجاج ہے. وہ کیسا پرامن احتجاج ہے کہ ہم سر پہ کفن باندھ کے جائیں گے، اگر ہم واپس نہ آئیں تو کب دیجیے گا، جنازے پڑھ دیجیے گا. تو یہ کس قسم کے اعلانات ہیں اور کس قسم کا پرامن احتجاج ہوگا؟ ان کا ارادہ یہ ہے. آپ نے دیکھ لیا، امریکن سینیٹرز ہوں یا برطانیہ کے لوگ ہوں، وہ اپنی حکومتوں کو خط لکھ رہے ہیں. وہ لوگ خط لکھ رہے ہیں جنہوں نے کبھی اسرائیلی مظالم جو غزہ میں جاری ہیں ان پہ کبھی بات نہیں کی. وہ لوگ خطوط لکھ رہے ہیں جنہوں نے کشمیر میں کبھی بات نہیں کی. دنیا میں جہاں بھی انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ انہوں نے کبھی بات نہیں کی. بات کرتے ہیں تو بانی تحریک انتشار کی رہائی کی بات کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ہم ہمیشہ ہمارے اس دعوے کو تقویت ملتی ہے کہ بانی تحریک انتشار یہود و نصارہ کا جو ایجنڈا ہے اس پہ عمل پیرے ہیں. جب بھی ملک ترقی کی منازل طے کرتا ہے، جب بھی ملک سٹیبل ہوتا ہے، جو مہنگائی کے اشاریے ہیں وہ نیچے آتے ہیں، تبھی ان کو مروڑ اٹھتے ہیں. ہمیں مروڑ نہیں پڑے کہ ہم نے 9 مئی کی فوٹیجز نکالی. ہمیں بالکل یہ مروڑ نہیں ہے. ہاں، ہمیں مروڑ پڑتے ہیں جب چلتے ہوئے ملک کا رستہ روکا جاتا ہے، ترقی کی راہوں میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، تو بالکل ہر محب وطن پاکستانی کو مروڑ اٹھتے ہیں. ابھی آپ اندازہ لگائیں نا وہ کون لوگ ہیں جو لابسٹ فرم ہیں. وہ کون ہے؟ وہ ان کے مامے چاچے کے بیٹے ہیں؟ ہرگز نہیں. پیسہ ان کا ہے، خیالات ان کے ہیں، منصوبے ان کے ہیں، جن کو عملی جامہ یہ لوگ پہنا رہے ہیں. پاکستان کے اندر ان کو لاشیں چاہیے اس احتجاج کے تناظر میں، اور کوئی مقصد نہیں ہے. چند لاشیں گریں گی، پاکستان کو بدنام کیا جائے گا، انسانی حقوق کی پامالیوں کا الزام لگایا جائے گا، کیونکہ جو انویسٹمنٹ پاکستان، جو انویسٹر رخ کر رہے ہیں ہمارے ملک کا، ان کا راستہ روکا جائے. اس کے سوا ان کا کوئی ایجنڈا نہیں. alright. ملک احمد خان صاحب، آپ لوگوں کی ایک ہسٹری رہی ہے، آپ لوگوں نے بہت بڑے سے کیے ہیں اور بڑے پرامن کیے ہیں.
لیکن 9 مئی کے بعد آپٹکس چینج ہو گئی, پرسیپشن چینج ہو گئی, اور آپ کو پتہ ہے کئی دفعہ ریالٹی پیچھے رہ جاتی ہے اور ایک چیز کی پرسیپشن ہر چیز پہ حاوی ہو جاتی ہے. آپ کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ بہت بڑے بڑے جلسے آپ لوگوں نے بہت پرامن طریقے سے کیے, لیکن ایک 9 مئی آپ لوگوں کے آگے دیوار بن کے کھڑا ہو گیا, بیکاز جیسے ہی آپ لوگ احتجاج کی کال دیتے ہیں, آپ کی اپوزیشن کو یا اس وقت کی حکومت کو یہ موقع مل جاتا ہے یہ کہنے کا کہ آپ لوگ پھر اسی طرح کا ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں جس پہ وائلنس ہوگی. اس کو نلیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ فورن منسٹر یو کے ڈیوڈ لیمی, انہوں نے صاف کہا ہے کہ 26ویں ترمیم انٹرنل میٹر ہے پاکستان کا. میتھیو ملر جو کہ یو ایس کے بہاف پہ بات کرتے ہیں, اسپوکس پرسن ہیں, وہ بارہا کہہ چکے ہیں یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے. آپ لوگوں کو انٹرنیشنلی رسپانس نہیں مل رہا, بلکہ آپ لوگوں کا انٹرنیشنلی موبلائز کرنا کانگریس کو اور ویسٹ منسٹر کو آپ لوگوں کے اگینسٹ جا رہا ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ یہ آپ کو ڈیمیج نہیں کرے گا؟ دیکھیں, مجھے آپ کی کافی بات کی سمجھ نہیں آئی. جو مجھے سمجھ آئی ہے 9 مئی کے آپ نے کہا ہے کہ دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ 9 مئی کا تو 8 فروری کو انہوں نے بیانیہ دفن ہو گیا. جب عوام نے ووٹ دیا 2 کروڑ 60 لاکھ تو فارم 45 کے ذریعے ووٹ ملے. دوسری بات, تو ہم تو یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یعنی پچھلے 2 مہینوں میں 9 مئی کا ذکر نہیں ہوا, اور آج 2 دن ہو گئے پھر 9 مئی کا ذکر آ گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں, جتنی بات مجھے آپ کی سمجھ آئی ہے, چونکہ آپ کی بات بھی کافی کٹ رہی تھی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی چونکہ عدالتوں میں ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیس لیس مقدمات ہے, اور کسی مقدمے کا بھی آج دن تک فیصلہ نہیں ہوا. وہ کیسے سپیڈی ٹرائل ہے؟ ڈیفینیٹلی ان مقدمات میں کچھ ہے نہیں, اس وجہ سے وہ فیصلہ نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی تو اب 9 مئی کا انہوں نے اگر طاقت کے ذریعے لوگوں کو انہوں نے دبانا ہے, طاقت کے ذریعے انہوں نے طاقت کا استعمال کر کے لوگوں کو سزائیں دینی ہے, تو وہ علیحدہ بات ہے. ادروائز 9 مئی ایکسپوز ہو چکا ہے, 9 مئی اس وقت نہیں رہا, کیونکہ 9 مئی کے کیسز تو آپ خود دیکھ لیں کہ کیسز کی کیا پوزیشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا تو یہ ایک ایسے ہی ایک بہانہ بن جاتا ہے کہ جب بھی کوئی پاکستان تحریک انصاف کوئی احتجاج کرنا چاہتی ہے تو آگے 9 مئی آ جاتا ہے. اچھا قاسم کاظمی صاحب, آج اون چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ یلغار کرتے ہیں ہمیشہ, اگر ان کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں تو یہ ہم سے بات کریں. اگر فرض کریں کہ آپ سے بات کرنے کو تیار ہوتی ہے پی ٹی آئی, تو کیا گورنمنٹ تیار ہوگی؟ کویسچن. اور دوسرا یہ کہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا آپ لوگوں کی طرف سے کہ سہولت کاری ہو رہی ہے عدلیہ کی طرف سے, اس لیے 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ نہیں ہو رہا. 26th امینڈمنٹ کے بعد سارا سٹرکچر جوڈیشری کا چینج ہو چکا ہے, اور میرے خیال ہے ججز بڑھنے کے بعد ایک بیلنس بھی کریٹ ہو گیا ہے جوڈیشری کے اندر. اب اگر ضمانتیں ملتی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا ان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے, تو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سہولت کاری ہو رہی ہے؟ آپ دیکھیں یہ کس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ کھل کے کہہ رہے ہیں جی 9 مئی تو ایکسپوز ہو گیا, جی 9 مئی جو ہے وہ اس پہ کچھ ہوا ہی نہیں. یار آپ کے جو لوگ تھے, اب ٹی وی فوٹیجز میں کل سے جب ہمارے تارڑ صاحب نے وہ پیش کی تو آپ کو سامنے نظر نہیں آ رہا کن لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ یہاں تھے. تو یہ کسی صورت یہ کہتے ہیں جی 9 مئی جب بھی ہم کچھ کرتے ہیں تو یہ 9 مئی کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں. بھائی کیوں نہ کریں, آپ کے کندھوں پہ اس کا بوجھ تا حیات رہے گا. جب تک آپ سیاست کے نام پہ انتشار پھیلاتے رہیں گے تو 9 مئی تو آپ کے ساتھ رہے گا, کیونکہ اس میں تو کوئی خلائی مخلوق تو تھی نہیں, کوئی جنات کوئی موکلین تو تھے نہیں. وہ آپ کے لوگ تھے جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا, وہ آپ کے لوگ تھے جنہوں نے ایئر بیس پہ حملہ کیا, وہ آپ کے لوگ تھے جو GHQ پہ حملہ آور ہوئے, تو ان کے چہرے چھپے ہوئے تو نہیں تھے. آپ کس طرح اس بات سے انکار کر سکتے ہیں؟ آپ ہرگز اس بات سے انکار نہیں کر سکتے. جب بھی آپ احتجاج کا نام لیتے ہیں تو ہمیں 9 مئی یاد آتا ہے, ہمیں یاد آتا ہے کہ آپ دوبارہ. اچھا ویسے قاسم کاظمی صاحب, ویسے ہی ایک سجیشن ہے, اگر یہ لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ان کو اگر آپ لوگ کر لینے دیں, تو اگر تو وہ پرامن ہوا تو ٹھیک ہے, اگر پرامن نہیں ہوا تو یہ اپنے لیے خود پرابلم کریٹ کریں گے. جب آپ لوگ ریسپونڈ کرتے ہیں نا ایک اسٹرانگ ریبٹل کے ساتھ, کنٹینرز لگا کے, تو ان کو موقع ملتا ہے یہ کہنے کا کہ آپ لوگ خوف زدہ ہیں ان کی مقبولیت سے. تو آپ کو نہیں لگتا ایک آدھ دفعہ ان کو کر لینے دیں جو انہوں نے احتجاج کرنا ہے؟ ان کا ایک ذمہ دار آدمی کے پی کا وزیر اب یہ کہہ دے کہ ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں, ہم نہ آئے تو جنازے پڑھ دیجیے گا, تو آپ کو ان کی انٹینشنز نظر نہیں آ رہی کہ وہ کس نیت سے آ رہے ہیں؟
انہوں نے تو خود اعلان کر دیا ایسے احتجاج سے پہلے کہ مرو یا مار دو، ہم جائیں گے، ہم جیلیں توڑ دیں گے، ہم خان کو لے آئیں گے، اور خان کے آنے تک. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ عمران خان نے بڑے واشگاف الفاظ میں، کچھ اطلاعات ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نیشنل ٹی وی پہ تمام وہ باتوں سے پردہ اٹھا دوں جو اطلاعات ہم تک ہیں کہ یہ کس نیت سے آ رہے ہیں. ان کی نیت یہ ہے کہ وہ تو جو ان کا ایک خاص طبقہ ہے وہ تو بہانہ بنائے گا کہ ہمیں عمران خان نے کہہ دیا آپ نے کسی صورت گرفتار نہیں ہونا، آپ نے ورک فرام ہوم والا جو فارمولہ ہے اس پہ عمل درآمد کریں اور لوگوں کے جوان بچوں کو آگے کریں، ان کو منوائیں کیونکہ ان کو لاشیں چاہیے. ورک فرام ہوم تو سیاست اور احتجاج پہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ کہہ سکتے ہیں، یہ بات کر سکتے ہیں کہ کون لوگ لیڈ کریں گے، کون کون لوگ آگے ہوں گے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ ان کے بڑے بڑے نام ورک فرام ہوم پالیسی ہے، یہ بتا دیں کیا اس دفعہ ساری لیڈرشپ آئے گی؟ کیونکہ پچھلی دفعہ کہا گیا تھا کہ اسٹریٹجی کے تحت ایم این ایز اور ایم پی ایس کو کہا گیا، سینیٹرز کو کہا گیا کہ آپ لوگ باہر نہ آئیں. کیا اس دفعہ پوری لیڈرشپ باہر نظر آئے گی؟ جی لیڈرشپ آئے گی، جی انشاءاللہ ساری لیڈرشپ آئے گی. اور آپ کو یہ بات بھی بالکل عیاں ہے کہ جب تک آپ لوگوں کے جو سارے ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں آپ لوگ دھرنا دیں گے؟ یہ دھرنا ہونے جا رہا ہے. آپ کی بیوی آواز نہیں آ رہی، کلیئر نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں کلیئر. اچھا چلیں، بہت شکریہ آپ کا بچر صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. کوثر کاظمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اتفاق کی بات ہے کہ ان کو میری آواز نہیں جا رہی تھی. بہرحال جو میں نے ریڈ کیا ہے، پی ٹی آئی سوالوں کے جواب دینے سے کترا رہی ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے شاید وہ بعد میں کہیں کہ اسٹریٹجی تھی، لیکن اصل میں بات یہ ہو کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ اس وقت فالٹ لائنز بہت زیادہ ہیں اور پارٹی اس پوزیشن میں پتہ نہیں ہے کہ نہیں کہ ایک پاورفل شو کر سکے جیسا وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ بڑی ان ریئلسٹک ہیں. احتجاج سے بانی پی ٹی آئی کو ریلیز کرانا، افغانستان سے ٹریڈ بحال کرانا، 26ویں ترمیم کو اب ریورس کرانا. آئی تھنک دے آر لیٹ فار ایوری تھنگ. اسٹولن مینڈیٹ کے لیے بھی وہ لیٹ ہیں، 26ویں ترمیم کے لیے بھی وہ لیٹ ہیں. میرے خیال ہے دے نیڈ ٹو گو تھرو ری وزٹ دیئر پولیٹیکل اسٹریٹجی. ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد بات کریں گے کہ وی پی این غیر شرعی ہے کہ نہیں ہے. آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو زومن ونس اگین. اور اب کچھ بات کرتے ہیں غیر شرعی وی پی این کی. دنیا میں انفارمیشن اور ٹیلی کمیونیکیشن ریولوشن، جس کو ڈیجیٹل ریولوشن بھی کہا جا رہا ہے، یہ 1975 میں انٹرنیٹ کے انعقاد کے ساتھ شروع ہوئی. آج اے آئی تک پہنچ گئی ہے. دنیا میں جتنی بھی ریولوشنز آئی ہیں ان میں پہلی ایگریکلچرل ریولوشن تھی، دوسری انڈسٹریل ریولوشن تھی، اور تیسری انڈسٹری سے ہی جڑی ہوئی ٹیکنیکل ریولوشن تھی، جس کو آج ہم ڈیجیٹل ریولوشن کہہ رہے ہیں. دنیا اس کو اکانومی کا فیوچر قرار دیتی ہے. لہٰذا ڈیجیٹل اکانومی کے دور میں انٹرنیٹ کی بندش ہمارے ملک کی اکانومی کو روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں کا نقصان دے رہی ہے. دنیا میں وہی لوگ ترقی کریں گے جو ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ بنیں گے، جس کے ساتھ جڑنے کے لیے انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن کے دوسرے موڈز تک رسائی فنڈامنٹل رائٹ بن چکا ہے. سیاسی وجوہات کی بنیاد پر انٹرنیٹ پر پابندی لگانے سے بہتر ہوگا کہ گورنمنٹ ایک بہتر سائبر سیکیورٹی پالیسی ترتیب دے جو تقریباً ہر ملکوں میں موجود ہے. حل یہ نہیں ہے کہ ایک مسئلے سے نمٹنے کے لیے اکانومی جیسے بیسک ایلیمنٹ کو کمپرومائز کیا جائے. جہاں تک وی پی این غیر شرعی ہونے کی بات ہے تو اس طرح تو ٹیکنالوجی سے جڑی ہر چیز غیر شرعی ہے، چاہے وہ موبائل فون ہو، چاہے وہ ٹی وی ہو، یا وہ گاڑی ہو جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں. اس معاملے پہ گفتگو کرتے ہیں، رائے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ قبلہ ایاز صاحب موجود ہیں جو کہ سابق چیئرمین ہیں اسلامک نظریاتی کونسل کے، اور ساتھ ساتھ آئی ٹی ایکسپرٹ کمل چیمہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں نے ہمیں جوائن کیا. قبلہ ایاز، اگر میں آپ سے سٹارٹ کروں تو اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کا استعمال غیر شرعی قرار دیا ہے. دا تھنگ از کہ ہم ہر چیز کو، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا معاملہ ہو، چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو، ہم اس میں جو علماء کی رائے ہے اس کو بہت مقدم سمجھتے ہیں. لیکن یہ پرٹیکولر جو بیان ہے یہ ٹیکنالوجی کا یوز ہے جو کئی ڈائریکشنز میں جاتا ہے. اس سے اکانومی جڑی ہوئی ہے، لوگوں کے روزگار جڑے ہوئے ہیں، اور اب تو پوری دنیا جو آپریٹ کر رہی ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی کر رہی ہے، اور وی پی این اس کا ایک حصہ ہے. آپ اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بڑی مہربانی جی، آپ نے اس حوالے سے
میرے ساتھ رابطہ کیا. بہتر تو یہ ہوگا کہ آپ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے اس وقت کے چیئرمین ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب, ان کی رائے آپ لیں تو میرا خیال ہے وہ بہتر طور پر اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھیں گے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے تو یہ گزشتہ سال مارچ کے مہینے میں وفاقی وزارت مذہبی امور کی طرف سے ایک خط آیا تھا, اور وہ خط یہ تھا کہ سوشل میڈیا پہ احانت رسول کے حوالے سے بہت زیادہ مٹیریل پھیل رہا ہے, اور اس کے لیے وی پی این کا سہارا لیا جا رہا ہے, کیونکہ وی پی این کے ذریعے شناخت کو چھپایا جا سکتا ہے. تو اس وقت پھر ہم نے ایک مشاورتی اجلاس بھی بلایا ماہرین کا, اور پی ٹی اے یعنی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ساتھ لمبی نشست کی. تو اس وقت ایک تجویز یہ آئی تھی, اور پھر جو اسلامی نظریاتی کونسل کی ایتھکس باڈی ہے اس نے اس کی اپروول بھی دی تھی احانت رسول کے حوالے سے, کہ یہ جو ہمارا پی ٹی اے ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, یہ کوئی ایسا میکینزم تلاش کرے کہ وی پی این کے ذریعے احانت رسول کا جو مٹیریل آ رہا ہے اس کا انسداد ہو. تو یہ تو پچھلے سال کی بات ہے. اب نئی صورتحال کیا پیدا ہوئی ہے تو یہ بہتر طور پہ موجودہ چیئرمین آپ کو بتا سکتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلے سال ایک خاص معاملے کو لے کے اس حوالے سے خط لکھا گیا تھا, اور ابھی کس وجہ سے اس کو ایسا کہا گیا ہے وہ آپ نہیں جانتے؟ مجھے چونکہ 18 اپریل 2024 کو میرا ٹینور ختم ہو گیا ہے, تو اب اس کے بعد جو صورتحال ہے, یا کسی وزارت نے بالخصوص وزارت داخلہ کی طرف سے ایسے خطوط آیا کرتے تھے, یا وزارت مذہبی امور کی طرف سے, تو اب مجھے نہیں معلوم کہ نئی صورتحال کیا ہے. اوکے, بہت شکریہ قبلہ یاز صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رجسٹر کریں, آپ کون سا وی پی این یوز ہیں, تو پھر رجسٹرڈ وی پی این جو ہے وہ الاؤڈ ہوگا. دا تھنگ از کہ اگر ایک وی پی این نے گورنمنٹ کے ساتھ رجسٹر ہونا ہے تو پھر سیکیورٹی کا ایلیمنٹ تو پھر آپ کا کمپرومائز ہو گیا نا. پھر وہ تو جو دا ہول کانسیپٹ آف ورچوئل ایلیمنٹ جو اس میں انوالوڈ ہے وی پی این میں, وہ تو ختم ہو گیا. تو یہ رجسٹر کر کے کیا الاؤ کریں گے؟ اور دوسری چیز یہ کہ وہ ایک فائر وال بھی لگائی گئی تھی, اس کا بھی یہی مقصد تھا کہ لوگ آئیڈینٹی چھپا کے تو غلط ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس کو روکا جائے. کیا اس نے کام نہیں کیا, یا یہ اس کے اوپر ایک ایڈڈ لیئر ایڈ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, وی پی این جو رجسٹر کرانے والا معاملہ ہے اس میں بہت ساری فرکشن کریٹ ہوتی ہے. اگر میری ایک بڑی کمپنی ہے تو میں اگر کسی بھی کمپنی کے ساتھ کام کرتی ہوں, میں کہتی ہوں ٹھیک ہے میں اپنا وی پی این رجسٹر کرا لیتی ہوں, میں اسٹیٹک آئی پیز خرید لیتی ہوں. میں بڑی کمپنی ہوں تو میں خود اسٹیٹک آئی پیز خرید سکتی ہوں. پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اسٹیٹک آئی پی کیا ہوتا ہے. اسٹیٹک آئی پی بیسکلی ایک ایسا آئی پی ہے جو کہ یہ خریدتے ہیں, اور اس کے لیے آپ وی پی این فری نہیں یوز کر سکتے. آپ کو نارملی وی پی این کے لیے کچھ ان کو وی پی این کی کمپنی کو پے کرنا پڑتا ہے ایک اسٹیٹک آئی پی خریدنے کے لیے. تو اگر آپ ایک بڑی کمپنی ہے تو تب تو آپ ایک اسٹیٹک آئی پی خرید لیں گے اور اس کو رجسٹر کرا دیں گے. لیکن ایک اسٹارٹ اپ کیسے, انڈیویجول کیسے خریدے گا؟ انڈیویجول تو نہیں کر سکتا نا, یہ انڈیویجول ایک تو نمبر 1 کہ کر ہی نہیں سکتا. دوسرا, اتنے اسٹیٹک آئی پی ایڈریسز دیکھیں دنیا میں جو یہ جو پورا اسٹیٹک آئی پی ایڈریس کی جو اسپیس ہے وہ لمیٹڈ سی پبلک جو آئی پی ایڈریسز دیے جاتے ہیں, کیونکہ جو آئی پی ایڈریسز کی جو پوری اسپیس ہے وہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے, اور اس ڈپلیشن کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہر فری لانسر کو, تو پھر بہت مہنگا ہو جائے گا, اور مہنگا ہے. اور ہر فری لانسر جو ہے جو کہ $200-300 کما رہا ہے وہ اسٹیٹک آئی پی ایڈریس نہیں افورڈ کر سکتا, نہیں لے سکتا. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں ہزاروں, ایک تو انہوں نے کہہ دی جی 30 نومبر تک یہ کر لیں, تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی 30 نومبر تک اتنا بڑا ملک ہے, اس میں اتنے سارے فری لانسرز ہیں, وہ کیسے اپنے سب اسٹیٹک پہلے آئی پی ایڈریس لیں گے اسٹیٹک, اس کو پھر اس کا رجسٹر کریں گے. بریفلی بیکاز ٹائم ختم ہو رہا ہے, جب آپ اس طرح کے سٹیپس لیتے ہیں تو آپ ایک انٹرنیشنلی کیا میسج کنوے کرتے ہیں؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بزنس کے لیے بڑا کنڈیوسو انوائرمنٹ آفر کر رہے ہیں, انویسٹر آئے یہاں پہ انویسٹ کرے, اور وہ
وہ زمانے چلے گئے کہ لوگ آ کے یہاں پر انڈسٹری لگائیں یا کسی اور طرح انویسٹ کریں. اب سب کچھ ورچوئل ہے, سب کچھ انٹرنیٹ پہ ہے. تو ظاہر ہے کیا ہوگا, اب لوگ یہاں سے فلائی کریں گے, یہاں سے نکلیں گے, کیونکہ اگر اس جگہ پہ انٹرنیٹ ایکسیس اور وی پی اینز اس پہ بھی پرابلمز آنا شروع ہو گئی ہیں. تو ابھی آگے جس کو ہم یہ 4th انڈسٹریل ریولوشن کہہ رہے ہیں آئی ٹی کو, جس میں اے آئی ڈریون ساری ٹیکنالوجی موجود ہے, لوگ اس طرف جا رہے ہیں اور ہم اس کو روک رہے ہیں, تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ حالے ہی پوری دنیا میں دیکھیں کافی سال ہو گئے ہیں, پاکستان جو ہے وہ ایک ٹیررزم کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہا فار رائٹ اینڈ رانگ ریزنز, جو بھی جس کی وجہ سے بھی ایک سیکیورٹی اس کا ایک ایلیمنٹ ہمیشہ سے مسئلہ رہا, جس کی وجہ سے میں کافی سال باہر کام کرتی تھی. مگر پاکستان میں کام دیتے ہوئے لوگوں کو کچھ تھوڑا سا یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں وہ جو سیکیورٹی ایلیمنٹ ہے اس کا ایک ایشو ہوتا تھا, کریڈیبلٹی کا ایک ایشو ہوتا تھا. بہت اللہ اللہ کر کے مشکل سے وہ والا امیج ہمارا کچھ ٹھیک ہونا شروع ہوا تھا ریسنٹلی, اور ہمارے پاس یہ ہم نے بہت مشکل سے, پاشا نے بہت سارے یہ ہماری منسٹریز نے اور نے کام کیا اپنا ایک برانڈ بنانے کا, ٹیک ڈیسٹینیشن بنانے کا پاکستان کو کام کیا گیا. ہم نے بہت سارے لوگوں کو ٹرین کیا, آئی ٹی اسکلز دیے. تو اب اگر ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں جی فتویٰ لگا رہے ہیں کہ جی یہ غیر شرعی ہے وی پی این کا استعمال, تو ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کے پاس یہ جب جائے گا, وہ یہ کوئی یہ فتویٰ سنے گا یا وہ کوئی اس طرح کی بات سنے گا, تو انہیں کیا امپریشن ملے گا پاکستان کو, اور کریڈیبلٹی ہماری کتنی زیادہ ہرٹ ہوگی. کون آئے گا پاکستان؟ وہ کیوں نہیں انڈیا چلے جائیں گے, ویتنام چلے جائیں گے, ایسٹرن یورپین کنٹریز میں چلے جائیں گے, کہیں اور چلے جائیں گے اپنا کام دینے. بالکل صحیح. بہت شکریہ کمل چیمہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور بات یہی ہے کہ پھر ہم شور مچاتے ہیں کہ آئی ٹی میں سب سے آگے اس ریجن میں انڈیا کیوں ہے, ٹویٹر کا آفس انڈیا میں کیوں ہے, گوگل کا آفس انڈیا میں کیوں ہے, ایپل سٹور انڈیا میں کیوں کھل رہا ہے. میں صرف ایک مثال دے رہی ہوں, اس لیے کھل رہا ہے کہ وہ لوگ اٹریکٹ کر رہے ہیں آئی ٹی انڈسٹری کو, سارے مل کے ایک کوہیسو وے میں کام کر رہے ہیں, دنیا کی اکانومی کے ساتھ جڑ رہے ہیں. ہم جب فتویٰ لگاتے ہیں تو ہم یہاں پہ انویسٹر کو بھی اور یوزر کو بھی سینسٹائز کر دیتے ہیں, ہم ڈرا دیتے ہیں کہ اب اس میں ریلیجن کا ایلیمنٹ آ گیا ہے تو بس کیئرفل ہو جائیں, پتہ نہیں اس کے کانسیکوینسز کیا نکلیں گے. سو وی نیڈ ٹو تھنک تھرو آور پالیسیز اینڈ اپروچ ٹورڈس دا تھنگس. اور اسی طرح ہم نے اسموگ کو بھی عذاب الہی سمجھ لیا ہے, لیکن اسموگ کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے اس کے سائنٹیفک طریقے موجود ہیں. آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو زومن ونس اگین. اور اب کچھ ذکر کرتے ہیں اسموگ کا. زلزلہ آئے یا پینڈیمک ہو, ہمارے ملک میں نیچرل ڈیزاسٹرز یا مین مین ڈیزاسٹرز کو قیامت صغریٰ کہہ دینا یا عذاب الہی سمجھنا ایک بڑی عام سی بات ہے. ایک بحث چھڑ جاتی ہے, اور ہم نے یہاں تک سنا کہ جس علاقے میں زلزلہ آیا وہاں کے لوگ اصل میں بہت گناہ گار تھے. تو کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ جن علاقوں میں زلزلے نہیں آتے وہ بہت نیک لوگ ہیں؟ سائنٹیفک آرگیومنٹ یہ ہے کہ زمین کے وہ حصے جہاں پہ ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ملتی ہیں وہاں زلزلے زیادہ آتے ہیں, اور دنیا میں ان ایریاز کو ارتھ کویک زونز کہا جاتا ہے. ان علاقوں میں بسنے والے لوگ اپنی بلڈنگز بھی اس کے مطابق کنسٹرکٹ کرتے ہیں جو کہ ارتھ کویک پروف ہوتی ہیں. لہٰذا یہ عذاب نہیں ہے بلکہ ایک پریڈکٹیبل جیوگرافیکل فینومینا ہے, اور یہی حالت اسموگ کی ہے جو کہ اصل میں کلائمیٹ کرائسس کا نتیجہ ہے. اور اگر آج تک فلیش فلڈز کے ہوتے ہوئے, ٹورینشیل رینز کے ہوتے ہوئے, لینڈ سلائڈنگ کے ہوتے ہوئے, سیلاب کے ہوتے ہوئے ہم نے ان ڈیزاسٹر سے ڈیل کرنے کے لیے کوئی کمپریہنسو پالیسی نہیں بنائی, تو یہ ہماری حکومتوں کی نااہلی ہے, کوئی قیامت نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک امین اسلم جو کہ انوائرمنٹلسٹ بھی ہیں اور پریویسلی منسٹری آف انوائرمنٹ میں انگیج رہ چکے ہیں, منسٹر رہ چکے ہیں. اور میرے خیال ہے یہ دونوں پورٹ فولیوز ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ انوائرمنٹ کی منسٹری کے لیے جو بھی صاحب ہوں یا صاحبہ ہوں ان کا انوائرمنٹلسٹ ہونا بہت ضروری ہے. سو ہی از دا ایپٹ پرسن ٹو کامنٹ آن دس. ملک صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب اسموگ آتی ہے ہر سال تو اس وقت ایک کیوس کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. ایک دم سے گورنمنٹس کہتی ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن, گرین لاک ڈاؤن, اس کے علاوہ ماسک پہنے, لوگ بیمار ہو رہے ہیں. The thing is کہ ہم ڈیکیڈز سے اس کے لیے تیار ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ ہونا ہے, لیکن ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا. کلائمیٹ فرینڈلی پالیسیز دنیا بنا رہی ہے, اس میں کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے. پاکستان نے ابھی تک کیا کیا ہے ان یور اوپینین؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ نے پروگرام پہ مدعو کیا مجھے. یہ آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے کہ پاکستان میں جو اسموگ کا ایشو ہے یہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے. یہ پچھلے 10 سال سے ایسکیلیٹ کر رہا ہے اور ہر سال اس کی انٹینسٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا جو کوریج ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. اس میں جو پلانز اور اسٹریٹجیز اور پالیسیز ہیں وہ بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کورٹس نے بھی انٹرونشن کی ہے, ہائی کورٹ میں بھی انٹرونشن ہوئی ہے, سپریم کورٹ میں بھی ہوئی ہے, گورنمنٹ نے بھی اس پہ اپنی پالیسیز اناؤنس کی ہوئی ہیں. وہ سب کچھ اسٹیٹڈ ہے, آن دا گراؤنڈ ہے, سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے, کہاں سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کا تدارک کیا ہے. تدارک کے لیے جو پائلٹ پروجیکٹس ہیں وہ بھی کامیابی سے ہم کنار ہو چکے ہیں. ایگریکلچر میں ہو, ٹرانسپورٹ میں جو مین ایشو ہے اس پہ ہو, آپ کی سب کے سولوشنز موجود ہیں. جو مین مسنگ لنک ہے سارے پروسیس کے اندر وہ ہے وہ پولیٹیکل کمٹمنٹ جو کہ ایک سسٹینڈ اور لانگ ٹرم ہمیں چاہیے ٹو ٹیکل دس ایشو. اسموگ کا ایشو جو ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج ہم بٹن سے اس کو آن کریں اور بٹن سے اس کو آف کر دیں اور یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایشو از اے مین میڈ ڈیزاسٹر. آج کریں گے تو 10 سال میں شاید کچھ فائدہ ہونا شروع ہو. بالکل ایسے ہی. اور انفارچونیٹلی پولیٹیشینز جو ہیں ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بڑی شارٹ ٹرم ہوتی ہے. میں بھی 2 بار کیبنٹ میں رہ چکا ہوں اور آئی نو کہ جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے اور جو آؤٹ لک ہوتی ہے وہ از ویری شارٹ ٹرم, اور یہ شارٹ ٹرم ایشو ہے نہیں. یہیں پہ اس کا ڈیلیما ہے کہ اس پہ ہمیں ایک سسٹینڈ لانگ ٹرم کمٹمنٹ چاہیے. اور اس لیے میں نے کل بھی یہ بات کی ہے کہ تمام جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اکٹھے مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. اینڈ وی نیڈ ٹو سائن اپ آن یہ انوائرمنٹ کے اوپر ہمیں ایک میثاق ماحولیات چاہیے, اور وہ سب کو سائن اپ کرنا ہے کہ نو میٹر کون آ جائے گورنمنٹ کے اندر, یہ جو مسئلہ ہے اس کے اوپر ہم سب نے ایکٹ کرنا اور کنٹینیوسلی ایکٹ کرنا. اور یہ جب تک نہیں ہوگی کمٹمنٹ, جب تک آپ کو یہ کمٹمنٹ نظر آئے گی, جس طرح آج کل ہم نے دیکھا کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, لاہور شہر جو ہے وہ بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے. تقریباً 2 کروڑ کی جو آبادی ہے وہ ایک موت کے کنویں میں آپ نے پھینکی ہوئی ہے. اور جو یہاں کی ایگزیکٹو اتھارٹی ہے وہ اور پولیٹیکل اتھارٹی وہ ساری مسنگ تھی یہاں پہ ان ایکشن. سارے باہر گئے ہوئے تھے. آپ کی چیف منسٹر ہو جائیں, آپ کے انوائرمنٹ منسٹر, پروونشل انوائرمنٹ منسٹر جو فیڈرل گورنمنٹ کی ہیں, ایلیمنٹ آف انسینسٹیوٹی دکھائی دیتا ہے. اور یہ سم ہاؤ ہمارے نیشنل کیریکٹر کا حصہ ہے. ایک ایسی چیز جس سے بہت بڑا ایک لیول پہ امپیکٹ جا رہا ہے, سارا ملک افیکٹ ہو رہا ہے. پبلک ہیلتھ از اے بیسک ہیومن رائٹ. آپ کو نہیں لگتا کہ مجھے تو لانگ ٹرم میں نظر نہیں آتا ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس کے اوپر کوئی کمٹمنٹ کریں؟ اینڈ یو رائٹلی سیڈ کہ اس کے اوپر بھی ہمیں ایک میثاق کی ضرورت ہے, بیکاز اس میں تو سبھی پرابلم میں ہیں, لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. بیکاز میسو چیلنج ہے. اربن پلاننگ چینج ہوگی, آپ کی ٹرانسپورٹیشن, آپ کے انرجی سیکٹر, آپ کا ویسٹ مینجمنٹ سسٹم, آپ کے وہیکلز ٹرانسپورٹیشن, ہر چیز نے اوور ہال ہونا ہے. اور آپ کو پتہ یہاں تو ریٹیلرز پہ ٹیکس لگائیں وہ باہر نکل آتے ہیں, ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائیں تو وہ لوگ جو کہ بڑے ویلدی ایگریکلچرسٹ ہیں, میں ان کی بات کر رہی ہوں, وہ باہر نکل آتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی سب سے پہلے تو جو اسٹیک ہولڈرز انوالوڈ ہیں ان کو کنونس کرنا پڑے گا. ڈونٹ یو تھنک اٹس این اپ ہل ٹاسک؟ لیکن اس میں ہمارے پاس اب چوائس کوئی نہیں اور انفارچونیٹلی ٹائم بھی نہیں رہ گیا. وی ڈونٹ ہیو دی لگژری آف ٹائم ایٹ آور ہینڈ. ہم آلریڈی اس کیٹاسٹرفی کے اندر ہیں, اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اور یہ تو آپ سب محسوس کر رہے ہیں. میں بھی اس وقت لاہور میں بیٹھا ہوں اور پچھلے 10-15 دن سے یہاں پر آپ سانس نہیں لے سکتے تھے, باہر نہیں جا سکتے تھے. صبح آپ اٹھتے تھے تو لگتا تھا کہ شام ہو گئی ہے, صبح 10 بجے. تو یہ تو ایک یو نو وی آر ان اے گیس ٹریپڈ ان اے گیس چیمبر. اور اس سے نکلنے کے لیے اس کی, جیسے میں نے آپ کو کہا, شارٹ ٹرم اسٹریٹجی کوئی بھی نہیں ہے. ابھی تو لکیلی یہ بارش ہوئی ہے اور جو ویسٹرلی ونڈ چلی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارا جو سارا ملبہ ہے یہ اب انڈیا کی طرف چلا گیا ہے. تو یہ اس میں دوسرا جو ایشو ہے, ایک تو پولیٹیکل کمٹمنٹ ریکوائرڈ ہے سسٹینڈ بیسس پہ, اور یہ آئی تھنک سول سوسائٹی کو اس کے اندر, اور ہم ہر چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اس کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ یہ انلیس یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کر اس کے اوپر ایک چارٹر آن انوائرمنٹ سائن نہیں کرتے, اور 10 سال کے لیے نہیں کرتے, یہ شارٹ ٹرم نہیں ہوگا, تو تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا.
اور دوسری اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ یہ ایک ایئر شیڈ کا ایشو ہے, یہ پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے, اٹ از اے ریجنل ایشو. اس میں انڈیا کے ساتھ بھی آپ کو بیٹھنا پڑے گا, چاہے آپ اور چیزوں کے اوپر, پالیٹکس کے اوپر نہ بیٹھ سکیں, چاہے آپ کرکٹ نہ کھیل سکیں, لیکن اس مسئلے پہ یہ اس میں بلینز آف لوگ دونوں سائڈ آف دا بارڈر جو ہیں وہ اس وقت اس زندگی موت کی کشمکش میں پھنسے ہوئے ہیں, اور اس کو حل کرنے کے لیے دنیا میں بھی ایسے ہی حل ہوا ہے. میں آپ کو ایگزامپلس دیتا ہوں کہ لنڈن میں 50-60 میں پہلی بار جو اسموگ کی جو ٹرم ہے وہیں پر کوائن ہوئی تھی, وہیں سے آئی تھی, اور پھر اس کے بعد وہاں پر انہوں نے اس کو مسئلے کو حل کیا. جو پولوٹنگ فیکٹریز تھی ان کو لنڈن سے باہر نکالا, ٹرانسپورٹ کے اوپر سیریس ریسٹرکشنز لگائیں, پبلک ٹرانسپورٹ کو بڑھایا, گرینری کو بڑھایا, یہاں پر اس مسئلے کو حل کر لیا. اسی طرح بیجنگ کے اندر یہ اسی 2010-2015 میں ایشو نے اپنا ہیڈ ریز کیا, اور 2015 میں مجھے یاد ہے کہ ایک ریڈ الرٹ جاری ہوتا تھا بیجنگ سٹی میں, پورا شہر بند ہو جاتا تھا اور کرفیو کی پوزیشن ہوتی تھی وہاں پہ. لیکن 10 سال کے اندر انہوں نے بھی یہی اقدامات یہ کیے کہ جو پولوٹنگ کاربن فیکٹریز تھیں ان سب کو انہوں نے بیجنگ سے باہر نکال دیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹرانسپورٹ کے اوپر سیریس کربز کیے. دیر ور ڈیز جس کے اوپر پورا شہر بند کر دیا جاتا تھا, ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جاتی تھی. اور واک تھرو روڈز بنائی, انہوں نے سائیکلنگ کو پروموٹ کیا, انہوں نے پبلک عام کی گرینری بڑھائی, گرین وال آف چائنا بنائی. They made a green wall of China, کیونکہ یہ گوبی ڈیزرٹ سے وہاں پہ ڈسٹ سٹارمز آتی تھی, تو انہوں نے ایک پوری گرین وال بنائی. اور ہم نے بھی یہ کام کیے یہاں پہ کہ یہاں پر ہم نے درختوں کے اوپر جو امبٹ تھی اس میں ہم نے بلین ٹری سونامی کے نام سے پروجیکٹ کیا, اور وہ اس میں لاہور شہر کے اندر ایک ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا جو بڑا کامیاب ہے. وہ ہے کہ یہاں پر جو شارٹ اسمال اربن اسپیسز میں آپ ایک جاپنیز ٹیکنیک کے ذریعے میاواکی فارسٹ لگا سکتے ہیں جو 10 سال زیادہ سپیڈ سے بڑھتا ہے, اور وہ جو اس کی جو کاربن سیکویسٹریشن ہے اور جو پولوشن کی جو ابزارپشن ہے وہ بھی 8 یا 10 گنا زیادہ ہوتی ہے فرام اے نارمل فارسٹ. تو وہ یہاں پر ہم نے آلموسٹ 200 سائٹس آئیڈینٹیفائی کی, ان میں سے 40 کے اوپر لگایا, اور وہ 40 کی 40 سائٹس جو ہیں آج جنگل بن چکے ہیں, اس میں جگہ جگہ پہ وہ موجود ہیں. یہ والی گورنمنٹ جو ہے, چاہے یہ ہو چاہے اس سے اگلی ہو, وہ ان پروجیکٹس کو کنٹینیو کرے اور ان کو سارے ملک میں پھیلائے. بہت شکریہ ملک امین صاحب. دا تھنگ از کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں, اپنے اپنے ذاتی مسائل بھی ہوتے ہیں, کچھ ڈپارٹمنٹل ایشوز بھی ہوتے ہیں. یہ تو ایک انسانیت کا معاملہ آ گیا ہے, ہر کوئی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے, ریجنل لیول پہ افیکٹ ہو رہا ہے. اور جو ہم ہیٹ ویو دیکھتے ہیں, فلیش فلڈز دیکھتے ہیں, فلیش رینز دیکھتے ہیں, گلیشیئر میلٹ ہو رہا ہے, آگے جا کے جو پانی کی کمی اس ریجن میں آنے والی ہے, اور پانی کم ہو گیا تو آپ کی کراپس تباہ ہو جائیں گی, آپ کی فوڈ سیکیورٹی خراب ہو جائے گی ساری. سو یہ سب چیزیں لنکڈ ہیں, اور یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے جس پہ ویسٹرن ورلڈ جو کہ ریسرچ میں ہم سے ظاہر ہے بہت آگے ہے, وہ ہمیں کب سے وارن کر رہی ہے. لیکن ہمارے مسئلے ہیں کہ وہ اس سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں, کہ آج احتجاج, کل دھرنا, اس کو چھوڑیں گے نہیں, اس کو پکڑیں گے. یہ جو پیٹی ایشوز ہیں اس کو سائڈ میں رکھ کے اگر ہمیں اس وقت کسی پیکٹ کی ضرورت ہے تو وہ انوائرمنٹ فرینڈلی پالیسیز کی ضرورت ہے. اینڈ میرے خیال ہے اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دینا چاہیے کہ ریگارڈلیس آف دا گورنمنٹ ان پالیسیز کی کنٹینیوٹی کو کوئی نہیں چھیڑے گا. آئی ول سی یو نیکسٹ ویک.